باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کے خدمت بابرکت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین علیہ السلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی آج 40 نمبر کی ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ بچوں کو سزا دینے کے حوالے سے ہوئی تھی. آج بھی ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عزیزان محترم، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم موضوع ہے جس کی طرف ہر ماں باپ کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. جو سابق روایات ہم نے بیان کی ہیں اسے یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ بچوں کو چند موارد میں اصلاً تربیت و تعلیم کے لیے بغیر روک ٹوک کے مارنا جائز ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بدنی تنبیہ کی حدیں کیا اور کتنی ہیں. صرف جائز سے یہ نہ رکھ لیں اور یہ خیال نہ کر لیں کہ جائز کہہ دیا گویا اب ہم کسی بھی حد تک مار سکتے ہیں. نہیں، حد ہے اس کی، اور وہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے. اور ماں باپ دونوں یا ایک کس حد تک اور کس طریقے سے بچے کو تنبیہ کر سکتے ہیں. آیا وہ اس بات کے مجاز ہے؟ کیا وہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ لکڑی وغیرہ سے وحشیانہ طور سے بچوں کو سزا دیں، جیسا کہ عموماً والدین کرتے ہیں؟ وحشیانہ طور سے سزائیں دیتے ہیں اور ان کے بدن کو نیلا اور زخمی کر دیں. کیا ایسا جائز ہے؟ کیا والدین کو اجازت ہے کہ وہ ہر سن میں بچے کو بدنی تنبیہ کریں؟ یعنی کسی بھی عمر کا بچہ ہو، کسی بھی سن کا ہو، ہم اس کو جسمانی سزا دیں؟ کیا مجاز ہے؟ ہمیں یہ جواز ہے؟ کیا والدین جب بھی اپنے بچوں سے غصہ اور ناراض ہو، دیوانہ وار معصوم بچوں کی جان کو لگ جائے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ اور گالی برائی کے علاوہ بچوں کو سزا دینے والی چیزوں میں جکڑ دیں؟ ان باتوں کا جواب ہر انسان بلا شبہ نفی میں دے گا. ہر انسان کہے گا نہیں. یہاں شریعت بعد میں آتی ہے، خود انسان کی عقل یہ کہتی ہے نہیں، یہ جائز نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے والدین اس طریقے کی سزائیں دیتے ہیں جس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں یا بدن میں نشانات پڑ جاتے ہیں. ان کی بھی ایک حد ہے اور پھر دیت ہے، اس کا قصاص ہے، جو کہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. عزیزان محترم، یہ خیال کرنا کہ کچھ والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں ناواقف ہیں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جو روایات پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں وہ تنبیہ کی حد اور مرتبے کو کامل طور سے روشن کرتی ہیں. یعنی کم از کم اہل بیت اطہار کا چاہنے والا، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہم تربیت کے اصول سے واقف نہیں ہیں، ہم تنبیہ کی سزا دینے کی حدود سے واقف نہیں ہیں. چونکہ معصومین علیہ السلام نے سب کچھ واضح طور پر بیان کیا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے رجوع کریں، تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہوں گے. جو ان کے فرامین ہیں اس کی طرف ہم آئیں، دیکھیں، پڑھیں، علماء سے دریافت کریں تو بہت کچھ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جہاں تک تنبیہ کرنا جائز ہے، اس کی خاص شرطیں ہیں جنہیں نظر میں رکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اصل بھی ایک حکیمانہ اصل ہے. بچوں کی ہدایت و تربیت میں والدین کی کمزوری کی تلافی کے لیے بے مروتی کا کوئی قانون نہیں ہے. قطعی ایسا نہیں ہے.
بچوں کی 10 سال کی عمر سے پہلے انہیں بدنی تنبیہ کرنی جائز نہیں ہے، اور مارنے کی مقدار کے لحاظ سے تنبیہ مکمل طور سے محدود ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہوگی یا مارنے سے بدن سرخ یا نیلا ہو جائے یا بچے کا کوئی عضو ناقص ہو جائے تو قابل سزا ہے مارنے والا، جو ایسی سزا دے کہ اس کا کوئی جسم کا پارٹ، کوئی حصہ بیکار ہو جائے یا بدن سرخ یا نیلا ہو جائے تو قابل سزا، قابل قصاص ہے۔ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ روایت میں بیان کروں، حماد بن عثمان کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بچے کے ادب دینے، اسے مارنے اور غلام کے ادب دینے اور مارنے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا 5 یا 6 مار سے زیادہ نہ مارو اور اسی قدر اس کے کان میں نشان دو۔ وسائل الشیعہ کی یہ روایت ہے۔ پھر دوسری ایک روایت 3 مرتبہ سے زیادہ مارنے کے قصاص سے، جو وصیتیں حضرت رسول خدا نے حضرت علی سے کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تادیب کے لیے 3 ضرب سے زیادہ نہ مارے، اس لیے کہ اگر اس سے زیادہ مارو گے تو قیامت میں قصاص ہوگا۔ ایک یہ روایت ہے۔ حضرت علی نے ان بچوں سے جنہوں نے اپنی تحریری تختیاں آپ کے سامنے، تحریری تختیاں جس میں لکھا تھا، رکھی اور فرمایا، بچوں نے کہا کہ آپ ان میں سے جو بہتر ہو اس کو منتخب کر دیں۔ تو مولا نے فرمایا تھا کہ اپنے معلم سے کہہ دو۔ کیا کہا مولا نے؟ ان بچوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی تختیاں ان کے سامنے رکھی، مولا کے سامنے، مولا نے کہا اپنے معلم سے کہہ دینا کہ تعدیب کے لیے 3 ضرب سے زیادہ، یعنی 3 چھڑی یا تماچے سے زیادہ تم لوگوں کو ماریں گے تو ان سے قصاص ہوگا۔ وسائل الشیعہ کی روایت ہے یہ۔ عزیزان محترم، کتنے ایسے معلم ہیں جو بے تحاشا وحشیانہ طور پر مارتے ہیں، غلط ہے۔ نہ والدین کو اجازت ہے نہ معلم کو اجازت ہے کہ ہم وحشیانہ طور پر ماریں، غصہ اپنا ہم بچوں پہ اتاریں، قطعی ایسا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے 6 یا 3 کا، یہ انشاءاللہ کل اس کو کلیئر کروں گا کہ آخر ایسا کیوں کہا ہے معصومین علیہ السلام نے، یا یہ تھوڑا سا اختلاف ظاہری طور پر ہے، ورنہ معصومین علیہ السلام کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جو پہلے کا قول ہوتا ہے وہی آخری کا قول ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے 3 اور 6 کا، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اور کل باپ پر دے کا ثبوت، یعنی بدلہ قصاص کا ثبوت کیا ہے، وہ میں کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس اور بہت اہم موضوع ہے جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ بس گزارش یہ ہے کہ ہماری ان باتوں کو اور دیگر والدین تک پہنچائیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریے تاکہ علوم آل محمد زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ بھی ثواب جاریہ میں شریک ہو سکے۔ کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔